أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها صلوات التماس ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص خدمت گزارے قوم و ملت ایک اہل بیت کے چاہنے والوں ایک مملکت اور شہریوں کی خدمت کرنے والی شخصیت جناب سید عطار شاہ ان کی زوجہ مرحومہ ان کے فرزند مرحوم سید لطف علی شاہ آپ سب کے مرحومین کے لیے رحم اللہ وقرآ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وعلی محمد آپ کے عزیز و اقارب میں آپ کے پڑوسیوں میں دوستوں میں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے عزیزوں میں جو بیمار ہیں خاص طور پر ساجد صاحب سجاد صاحب جناب پرویز لغاری صاحب اور جو آپ کے ذہن میں مریض ہیں ان سب کی شفاء کلی کے لیے بلندتر صلوات سورہ مبارکہ ابراہیم کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں پہلی آیت اور دوسری آیت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے اور مجلس ایصال ثواب کی ہے کچھ جانے والوں کے عنوان ترہیم میں اگر کچھ رہنے والوں کے لیے اچھا انتظام زندگی ہو جائے تو اس سے اچھا ایصال ثواب کا کوئی اور سامان نہیں ہے میں اور آپ اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اگر کچھ باتیں سمجھ کر چلے جائیں کچھ باتیں لے کر چلے جائیں اور اس بچے کا اس جوان کا رویہ تبدیل ہو جائے اور ہمارا طریقہ زندگی بہتر ہو جائے تو یہی صدقہ جاریہ ہے اور یہی ایصال ثواب ہے ہم یہاں کچھ لینے کے لیے آئے ہیں اس لیے کہ جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ دینے والوں کا دروازہ ہے اور دینے میں 2 چیزیں تصور میں آتی ہیں ایک مادی غذا ہے اور ایک روحانی غذا ہے ہمارے پاس بھی 2 ہی چیزوں کی طلب ہے ہم بدن بھی رکھتے ہیں اور روح بھی رکھتے ہیں بدن کا مطالبہ بدن کی غذا اور ہے روح کی غذا اور ہے بہت سے دوستوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے اتنی جگہ تنگ ہے
ان کا بدن تکلیف میں ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہے۔ روح کیونکہ مطمئن ہو رہی ہے، روح کیونکہ غذا پا رہی ہے، اس لیے ہم مجلس اعظام میں تکلیف میں بھی ہوں تو مطمئن نظر آتے ہیں۔ اور اب بدن کو بھی چاہیے بہرحال غذا، اور دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، دونوں روح اور بدن ساتھ ساتھ رہتے ہیں، مگر عجیب بات یہ ہے کہ ان میں دوستی نہیں ہے۔ ہمارا بدن ہماری روح کے ساتھ رہتا ہے مگر دونوں میں نہ صرف دوستی نہیں ہے بلکہ دشمنی ہے۔ ایک کی غذا کچھ اور ہے، دوسرے کی غذا کچھ اور ہے، ایک کی طلب کچھ اور ہے، دوسرے کی طلب کچھ اور ہے، ایک کا رخ کہیں اور ہے، دوسرے کا رخ کہیں اور ہے۔ بدن پستی کی طرف لے کے جاتا ہے اور روح بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ دونوں ساتھ ہیں مگر دونوں کی آپس میں دوستی نہیں ہے۔ اب جس کو جتنی غذا ملے گی اتنا ہی وہ طاقتور ہو جائے گا۔ بدن کو زیادہ غذا ملے گی تو وہ زیادہ طاقتور ہو جائے گا اور روح اس کے پیچھے چلنے لگے گی، اور روح کو غذا زیادہ مل جائے گی تو وہ زیادہ طاقتور ہو جائے گی اور بدن اس کے پیچھے چلنے لگے گا۔ تو اب ہمیں خود طے کرنا ہے کہ ہمیں بدن مضبوط بنانا ہے یا روح کو مضبوط بنانا ہے۔ یقیناً بدن کو اتنا مضبوط تو بنانا ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، بدن کو اتنا مضبوط تو بنانا ہے کہ مجلس میں بیٹھیں تو پیروں میں درد نہ ہو، بدن کو اتنا مضبوط تو بنانا ہے کہ جب مولا علی کے اور مولا حسین اور سرکار دو جہاں کے مجلس اور میلاد میں اور جلوس میں اور جلسے میں شریک ہوں تو ہم تھکے نہیں، جلوس آدھا کر کے واپس نہ آئیں بلکہ آخر تک جلوس میں رہیں۔ میرے مولا علی دعائے کمیل میں فرماتے ہیں قوّ علی خدمت کا جوارحی، یا اللہ میرے بدن کو اتنا مضبوط بنا کہ میں تیری عبادت اچھی کر سکوں۔ تو یہ علی نے نصاب دے دیا، مولا نے ہمیں فارمولہ دے دیا کہ اپنے بدن کو مضبوط بناؤ اللہ کی عبادت کے لیے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے عزیز سنی دوستوں، ہم بدن کو مضبوط بنائیں اور روح کمزور رہ جائے تو یہ مطلوب قرآن نہیں ہے، یہ مطلوب اسلام نہیں ہے، یہ نبی نہیں چاہتے، یہ اللہ کا حبیب نہیں چاہتا اور حبیب کا گھرانہ نہیں چاہتا کہ ہمارا بدن تو مضبوط رہے مگر ہماری روح کمزور ہو جائے۔ ہمیں بدن کو اتنا مضبوط رکھنا ہے، ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ کھاؤ جینے کے لیے، بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جیتے ہیں کھانے کے لیے۔ تو میں بس یہی نتیجہ دے دیتا ہوں، کیا کریں کہ ہماری روح مضبوط ہو؟ اچھا آپ سب لوگ مانتے ہیں نا کہ روح ہے، روح ہے نا، قرآن پر عقیدہ بھی ہے تو روح ہے، مشاہدے میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ روح ہے جی۔ کیا کریں کہ میری روح مضبوط ہو جائے؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ تھوڑا سا اور بولیے، تھکے تو نہیں ہیں؟ کیا کریں کہ ہماری روح مضبوط ہو جائے؟ ایک فارمولہ دے رہا ہوں، 4-6 باتیں دی جا سکتی ہیں مگر صرف ایک مضبوط ترین بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کیا کریں کہ ہماری روح مضبوط ہو جائے؟ ان لوگوں سے دوستی کر لیں جن کی روحیں مضبوط ہیں۔ میں اہل بیت کے علاوہ کسی اور پر غور کرنا نہیں چاہتا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے نفرت کرتا ہوں۔ مجھے علی سے پیار کرنے کے لیے زندگی چھوٹی ہے، مولا علی کی زندگی پہ غور کرنے کے لیے میری اور آپ کی زندگیاں کم ہیں۔ مجھے جی جن کی روحیں مضبوط، جن کا کردار مضبوط، جن کا وجود ان کے بدنوں پر غالب، ان سے دوستی کر لیں۔ یہ بھی میری مثال پرانی ہے کہ اگر 2 گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھوں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ جس نے 70 سال سے حسین حسین کیا ہو، جو آبا و اجداد سے حسینی ہو، اس کے کردار میں حسینیت کیسے نہیں ہو؟ ہمیں ان سے دوستی کرنی ہوگی، ہمیں اپنی دوستی پکی کرنی ہوگی، ہمیں اپنا پیار ان سے بڑھانا ہوگا کہ جن کی روحیں مضبوط ہیں۔ اب کیا کریں کہ ہمارے اندر وہ کمالات آنا شروع ہو جائیں، وہ صدقہ ہمیں مل جائے ان ہستیوں کا، وہ حسن ہماری طرف بڑھے کہ جو حسن ہم دیکھ کر اس دروازے پر آئیں۔ ہم سب فطری طور پر کمال طلب ہیں، ہر انسان کمال کو پسند کرتا ہے،
کوئی علم کو کمال سمجھتا ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک شہرت کمال ہے تو وہ مشہور لوگوں سے تعلقات بہتر کرتا ہے، کسی کے نزدیک کرسی کمال ہے تو وہ اہل منصب سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک حسن ظاہری کمال ہے تو حسینوں کے دروازے پر جاتا ہے، کسی کے نزدیک سخاوت کمال ہے تو وہ اہل دل سے دوستی کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، اللہ نے اہل بیت کے گھر میں ہی سارے کمالات رکھ دیا۔ علم یہاں پر کمال پر، سخاوت یہاں کمال پر، شجاعت یہاں کمال پر، تھکے تو نہیں، عزت یہاں کمال پر، شہرت یہاں کمال پر، اور سارے کمالات جہاں اتفاق کر لیں اسے علی کہا جاتا ہے۔ کمالات کا مجموعہ، کمالات کا مجموعہ مولا علی کی ذات، کمالات کا مجموعہ اہل بیت کا گھر۔ یہاں میں اپنی تمہید کو مکمل کرتا ہوں ساجد بھائی۔ 4 چیزوں کو اللہ فضیلت قرار دیتا ہے۔ ان بچوں اور جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور میری خوش قسمتی ہے کہ مجلس میں اکثریت جوانوں کی ہے۔ 4 چیزوں کو اللہ نے کمال بنایا ہے، کمال بتایا ہے۔ یہ 4 چیزیں حاصل کر لوں تو میں اس صف میں کھڑا ہو جاؤں گا جہاں علی کے نوکر کھڑے ہوتے ہیں، میں اس صف میں کہیں نہ کہیں ضرور نظر آ جاؤں گا جہاں جس کی سرداری مالک اشتر کر رہے ہیں۔ وہ 4 کمالات کیا ہیں جنہیں میں حاصل کروں؟ سب سے پہلا کمال، سب سے پہلا زینہ، سب سے پہلا مرحلہ حسن علم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين، قرآن سنا رہا ہوں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ میں تو کہتا ہوں اسی نقطے پر 1 گھنٹے اگر آپ کی خدمت میں رہوں تو علی کی سب پر افضلیت ثابت کر سکتا ہوں، صرف ایک اس نقطے کے اوپر۔ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں، اور امت کہہ رہی ہے علی 4تھے نمبر پر ہے۔ تھک رہے ہیں آپ تھوڑا سا؟ میں قرآن کی مانوں یا امت کی؟ میں مسلمانوں کی مانوں یا امت کی مانوں؟ میں قرآن کہہ رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ ایک میرے عزیز بھائی نے مجھے روک لیا مجلس کے بعد اور کہا آپ علی کو سب سے افضل کیوں مانتے ہیں؟ میں نے کہا جس دلیل پہ تم آدم کو فرشتوں پہ افضل مانتے ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ کیوں فرشتے؟ ماشاءاللہ